الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر۔ بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 11 روزہ جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جلسہ مسجد لال علی خاں چیلا پورہ میں منعقد ہے۔ ہم اور آپ حضور غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے جو اللہ اور رسول پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے، اور ہمارے اسلام سے وابستگی کی دلیل ہے کہ ہم غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس سند کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ بھئی آپ تو بول رہے ہیں میں مسلمان ہوں، تو اس کی سند لاؤ، سرٹیفکیٹ، اٹیسٹیشن ہونا نا کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، اٹیسٹیشن لاؤ کسی کا۔ اب یہ تو بچے اچھی طرح سمجھتے ہیں نا، اٹیسٹیشن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے یہ دور میں۔ تو سند لانا،
کسی کی مہر لانا. جب کہیں مانا جاتا ہے کہ تم میٹرک پاس کرے، جب مانا جاتا ہے کہ تم نے پی ایچ ڈی کی، جب مانا جاتا ہے کہ تم یہ وطن میں رہتے ہیں، اٹیسٹیشن لانا. تو جب مانا جاتا ہے، یہ تو روزانہ آپ کو اس دور میں ضرورت پڑتی ہے اٹیسٹیشن کی. تو اسی طرح اس دور کا تقاضا ہے کہ ہم پوچھیں گے تو مومن ہے تو اٹیسٹیشن لا، اسلام والا ہے تو اٹیسٹیشن لا، کلمہ پڑھ رہا ہے تو اٹیسٹیشن لا، نماز پڑھ رہا ہے تو اٹیسٹیشن لا، روزہ رہے تو اٹیسٹیشن لا. تو اگر کہہ رہا میں شریعت کا پابند ہوں تو اٹیسٹیشن لا. یعنی مختلف اگر تو ایمان والا ہے، تو یہ کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں تو اٹیسٹیشن لا، تو کیا لائیں گے؟ اللہ نے بتا دیا اٹیسٹیشن یہی ہے کہ میں نے ان پر انعام کیا ہے، جو انعام والوں کے راستے پہ چلے گا وہ صراط مستقیم ہے. یہی اٹیسٹیشن ہے کہ جو غوث آدم کو چاہتا ہے اسی کو یہ سند مل جاتی ہے کہ وہ مومن ہے. اب یہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، غوث اعظم کا جلسہ کیوں؟ تمہارے ایمان کی سند ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ارے وہ بولا اتنی حشر تک کیوں رہے؟ اس لیے حشر تک کیوں رہے؟ اس لیے کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے در، سنیے توجہ سے، یہ جلسہ کیوں کرتے ہیں سمجھ میں آ جاتی بات آپ کو. اگر یہ جلسے کو مقصد سمجھا تو کوئی گھر میں نہیں بیٹھیں گا، یہاں آ جائیں گا، کیونکہ یہیں سے اٹیسٹیشن مل رہا. تم بولیے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو نہیں چلتا، تم بولیے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نہیں چلتا، تم بولیے کہ میں جو ہے نا مسلمان ہوں وہ تو نہیں چلتا، تم بولیے میں جو ہے نا بڑا متقی پرہیزگار ہوں تو نہیں چلتا. اللہ نے شرطی لگا دی. سورہ فاتحہ تو سبھی کو یاد ہے نا، انعمت علیہم، صراط مستقیم کون ہے؟ کون ہے صراط مستقیم؟ انعمت علیہم میں حضور غوث اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غوث اعظم کا جلسہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم کا جلسہ ہے. نہیں سمجھے؟ ورنہ گھر گھر 11ویں کرتے اگر یہ سمجھ گئے تو. ہر گھر میں 11ویں ہوتی، بتاتے. پہلے کے لوگ یہی کرتے تھے، سرکار بہلول سرکار بھی کرتے، محدث دکن بھی کرتے. اور آج کل ہے کہ ہم مانتے بھائی، تو پھر مانتے تو 11ویں کرو نا، یہ جلسے میں آؤ نا، تو یہیں سے ملے گا اٹیسٹیشن. نہیں، ہم بھی مانتے نہیں، بتانا ضرورت ہے بتانے کی. ہم بھی صراط مستقیم پہ تم نہیں ہے. تم اگر غوث اعظم کو مانتے ہیں تو 11ویں کریں گے، کیونکہ غوث اعظم کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ 11ویں کی جائے اور اسے جلسے منائے جائیں. تو جب اٹیسٹیشن ملتا تو میں کہہ رہا تھا تم سے در سے سگ سے نسبت مجھ کو. یعنی یا غوث اعظم آپ کا در ہے، در سے کتے کو نسبت ہے، اس کتے سے میرے کو نسبت ہے. تجھ سے در سے سگ سے نسبت مجھ کو. یہ ہے غوث اعظم کی غلامی. میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ ڈور لگے ہوئے رہنا. یہ جلسہ کوئی تفریح کے لیے نہیں کیا گیا، یہ جلسہ اس لیے نہیں کیا گیا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نمازاں پڑھ لیے وقت دیکھ کے تو پاس ہو جائیں گے. نہیں پاس ہوتے. قرآن پڑھے روک لیا جائیں گا، لوگوں کو پوچھا جائیں گا کہ ان سے محبت کرے کہ نہیں کرے. ابھی آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے. آپ تو میں نے نماز پڑھ لیا تو پار ہو جائیں گے، روزہ رکھے تو پار ہو جائیں گے، دین کی خدمت کرے تو پار ہو جائیں گے، کوئی سیمینار کر لیں گے تو پار ہو جائیں گے.
کوئی مسلمانوں کی ہمدردی کرے تو پار ہوں گے، کچھ پار نہیں ہوتے۔ پار اگر ہونا ہے تو تجھ سے در سے سک سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میں اعلیٰ تو حشر تک چلے گئے، حشر کی کیا ضرورت؟ اس لیے ہے کہ وہیں پوچھا جانے گا کہ انعام والوں کے راستے پہ چلا کے نہیں چلا، ان سے محبت رکھا کے نہیں رکھا۔ ابھی ایک پیاری بات مولانا باقر صاحب نے اپنی تقریر میں فرمائی کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے عمل کیا ہے، ان کے عمل بتائیے، ایسا کیا عمل کر رہے ہیں کہ آج انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہیں ان کی ذات مبارک پر۔ اور سرکار نے بس بیان کیا تو یہ تو علم غیب ہے نا سرکار کا، قیامت میں ایسا ہونے والا ہے تو ابھی ہوا نہیں نا۔ سرکار کہیں میں ممبر پہ بٹھایا جائے گا ان کو نور کے، اور تو انبیاء اور شہداء رقص کریں گے، ابھی نہیں ہوا، ابھی قیامت ہوئی کیا؟ ابھی ہونے والا ہے کہ انبیاء بھی رقص کریں گے، شہداء بھی رقص کریں گے، تو یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار غیب کی بات بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں؟ اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار کو علم غیب ماننا توحید کے مغایر ہے، یہ تقریریں ہو رہی ہے۔ آپ اگر ایسی تقریروں میں بیٹھیں گے تو آپ کا رہا سا ایمان بھی چلے جائے گا۔ یہ تو آپ غنیمت سمجھو، کلین مرکزی مجلس الجماعت محلے محلے مسجد مسجد غوث اعظم کے جلسے رکھ کے بتا رہی ہے کہ یہ جلسہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں، آج اتنا آپ کو آپ کے ایمان سے، آپ کو اسلام سے اتنا دور کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اس لیے کلین مرکزی مجلس اہل سنت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کسی راستے پر مت جائیے، غوث اعظم کے دامن کو تھام لیجئے، کسی راستے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی راہ تو غوث اعظم کی راہ ہے، ان کا پٹا ڈالو، یہ نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ مطلب کیا ہے؟ بہت بڑے عالم 66 علوم پر ماہر تھے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ویسے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور غوث اعظم کے چہیتے وہ عالم کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری گردن میں یا غوث آپ کا پٹا رہے حشر تک۔ تو اب کیا بول رہے ہیں انہوں؟ اپنے علم پہ غرور نہیں کر رہے ہیں، اپنے تقوی پہ غرور نہیں کر رہے ہیں، اپنے نمازوں پہ غرور نہیں کر رہے ہیں، اپنی شب بیداری پہ غرور نہیں کر رہے ہیں، اپنے متقی ہونے پہ غرور نہیں کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ مانگ رہے ہیں کہ غوث اعظم یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ کلمہ، یہ سب کام آئیں گی تو آپ کا پٹا رہا تو کام آئیں گی، اور وہ حشر تک چلنے والا ہے۔ حشر میں یہی پٹے سے چھوڑے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کتوں کو پکڑنے کے لیے آتے نا گاڑیاں بلدیہ کی، مگر وہ کتے کو نہیں پکڑتے جس میں پٹا رہتا۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ کیونکہ اس کا مالک ہے کوئی، اس لیے تو پٹا ہے۔ اس لیے ہم کو فرشتے بھی نہیں پکڑیں گے قیامت میں، کیونکہ قادریت کا پٹا ہے۔ یہ پٹا حشر تک کام آنے والا ہے، اس لیے قادری ہو جاؤ، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ کل حشر کے دن کہا جائے گا قادری ہو، یہ دیکھو تمہارا پیر ہے، نظارہ کر لو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کلین مرکزی مجلس اہل سنت یہ جلسہ رکھتی ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں رکھو، قادری رہو، کسی کے مرید ہو جاؤ قادری سلسلے میں، تو پھر یہ پٹا بھی رہے گا، اور جو ہے پھر ہم کتوں کو کوئی بھی نہیں پکڑیں گا، کیونکہ ہم غوث پاک کے در کے کتے ہیں۔ اگر در کے کتے ہیں تو 11ویں کرنا،
खाली बोलना मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, तो ऐसी मुरीदी काम नहीं आती। बज़ाहिर गौसे आजम के ग़ुलाम के मुरीद होना, क्योंकि बालों के दिमागों में यह है कि गौसे आजम ने इरशाद फरमाया अगर कोई बोला मैं मेरा मुरीद हो, मेरा ही मुरीद है। लेकिन अटेस्टेशन लेने के लिए सरकार गौसे आजम के सिलसिले में मुरीद होना, बताने के लिए मैं उनका मुरीद हूँ। खुद गौसे आजम मुरीद हुए, उस इरशाद को लोग अजीब समझ लिए कि कोई बोला। तो वो कब है जबकि आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ कोई आपको पीर मिला ना कुछ मिला, लेकिन आप दिल से गौसे आजम की 11वीं करें, कोई आपको नहीं मिला। आप तो शहर में तो किसी के गुलाम होना ना, गौसे आजम की खादरियत का पट्टा लेना ना किसी से। बहुत सारे लोग मेरे को बोले कि हम गौसे आजम के मुरीद है, तो बोला फिर क्या सीखे, सुलूक की कौन सी मंजिल तय करे, कुछ भी नहीं मालूम। क्या वजीफा पढ़ना, गौसे आजम की दुआएं क्या है, गौसे आजम को क्या समझते, 11वीं करते घर में, 11वीं भी नहीं करते, गौसे आजम के गुलाम है। बोला 11वीं करके तो बताओ। नहीं, 4 लोगों को बुलाओ, खिलाओ, गौसे आजम की 11वीं करो, बताओ। इसलिए ये गुलामी की अलामतें हैं, किसी के मुरीद होना। और गौसे आजम खुद मुरीद थे, और गौसे आजम के मुर्शिद का नाम कोई भी नहीं बोलते। तकरीरान तो बहुत बड़ी बड़ी करते लोग। अब किसी से पूछो हज़रत गौसे आजम के मुर्शिद कौन है, तो गौसे आजम भी बोलना था कि मैं तो रसूल की आल हूँ, मेरे को किसी मुरीद होने की क्या जरूरत है। और गौसे आजम दस्तगीर क्या है मालूम, मादर जात वली है, माँ पेट से वली हुए हैं। यानी गौसे आजम तकवीनी वली हैं। तकवीनी वली वो होते हैं जो बगैर मेहनत के अल्लाह इंतखाब करता है। तो गौसे आजम दस्तगीर की वो शान है। और इसी मरहले पर सरकार अभी हमारे बहाउद्दीन नक्शबंदी साहब ने जो नात हुजूर बैरू अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह की आपको सुनाई है, आप ज़रा उसका लुत्फ़ हासिल कीजिए। और बैरूम सरकार इतने बड़े आलिम हो के भी ख्वाजा महबूबुल्लाह के मुरीद है। ख्वाजा गरीब नवाज इतने बड़े मादरजात वली होकर उस्मान हारूनी के मुरीद है। और उनको नहीं समझ में आया कि हम बोले तो उनके मुरीद हो जाते। ऐसे लोगों की गलतफहमी मैं दूर कर रहा हूँ। आप ये गलतफहमी में न करो, अटेस्टेशन लेके जाओ यहाँ से। ये लोग हमको खादी झंडे की तरफ ले जाने का अटेस्टेशन होना, जाने को टिकट होना, कहीं भी ऐसा जाते। अब तो और लगा दिए कि ना वैक्सीन भी लेना लगा दिए। अब बाहर जहाँ तो वैक्सीन लेना, आप लोग ले रहे हैं, डर डर के भी ले रहे हैं। मगर अब जाने से बाहर लेना ही है तो फिर हशर में जाना है तो कदरी पट्टा ही लगाना है ना। लगा के जाओ, ये खादियत का वैक्सीन लगा लो तो किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मादर जात वली हैं। ऐसे वली हैं मादर जात के वालदा मोहतरमा, वालदा भी कौन है, उनका नाम है उम्मुल खैर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और वालिद का नाम क्या है, हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त। वालदा है उम्मुल खैर, खैर की माँ, नेकियों की माँ, परहेजगारी की माँ, असनात की माँ। और वालिद अबू साले, साले के बाप, नेकियों के बाप। तब जब अबू साले और उम्मुल खैर जब मुलाकात हुई तो गौसे आदम ही आएंगे ना। इसलिए हुजूर पीराने पीर मादर जात वली है। और आपकी वालदा फरमाती हैं जब आप शिकम में थे मेरे गौसे पाक, तो जब मेरे को छींक आती थी मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो पेट से आवाज आती या रहमकुल्लाह। ऐसे वली एक कामिल हुजूर गौसे पाक, ऐसे मादर जात वली है गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मरतबा अपनी माँ से हुजूर गौसे पाक ने पूछा, अम्मा जान आप ये बताइए एक दिन आपको पेट में दर्द हुआ? अरे बहुत हुआ बेटा। हाँ, काहे को हुआ था?
اس لیے ہوا تھا کہ میں باغ میں ٹہل رہی تھی، ایک سیب نظر آیا میرے کو اچھا، تو طبیعت چاہی، تم میرے پیٹ میں تھے، طبیعت چاہی میں سیب کھاؤں، تو میں سیب کے آگے ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ ایک دم میرے پیٹ میں درد ہوا، میں بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا ہوا اماں؟ یہ ہوا کہ وہاں سانپ بیٹھا ہوا تھا، تو غوث پاک نے کہا اماں جان آپ ہاتھ بڑھا رہے تھے، میں پیٹ میں سے سانپ کو دیکھ رہا تھا، اگر آپ کا ہاتھ بڑھ جاتا سانپ آپ کو ڈس لیتا، اس لیے میں کیا کرا پیٹ میں رہ کے چٹکی لی آپ کو، وہ درد نہیں تھا میری چٹکی تھی، وہ جو اپنی والدہ کے پیٹ میں رہ کے والدہ کو بچاتے ہیں تو آج بغداد میں رہ کر ہم قادریوں کو بھی بچاتے ہیں۔ یہ عقیدہ مضبوط رکھو۔ ہاں، یہ سرکار سے بار بار نسبت کا اعادہ کرنا، ورنہ ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ اس لیے ہر گھر میں 11ویں شریف کروا، جیسا میں میلاد میں بولا ہر گھر میں میلاد کرو، تو کوئی بھی ایک کان سے سن کے دوسرا ہو ہم بھی کرو۔ بھائی یہ چیزیں ہی آپ کے ایمان کو سند دیتی ہیں، یہی چیزیں آپ کے ایمان کو جلا دیتی ہیں۔ یہ اپنے گھروں کو اولیاء اللہ کے ذکر سے معمور کرو، سرکار کے ذکر سے معمور کرو، تو آپ کے بیوی بچے بھی رحمت میں رہیں گے، آپ کا گھر بھی رحمت میں رہے گا، اور غوث اعظم کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان باتوں کو آپ ہلکا مت لیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر مادر ذات ولی ہیں، پھر بھی آپ مرید ہوئے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کہ جب تک کہ شکریہ جزاک اللہ، جب تک کہ آپ کنیکشن پیدا نہیں کریں گے آپ صراط مستقیم پر نہیں رہیں گے، ایسے بھٹکتے رہیں گے۔ کوئی آگے بول دیا سرکار کو علم غیب نہیں ہے، آپ اس کی طرف۔ اب یہ دور میں تو کھلی طور پر گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ اب یہ ترپورے کا جو فساد ہوا، سرکار کی شان میں گستاخی کرے، اب ہم خاموش بیٹھ جانا۔ اب یہ لوگ جو شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرے، جو یہ بولے کہ ابنائے وطن سے مل جل کے رہنا، تو کیا ہوا ترپورہ میں؟ مساجد جلا دیے گئے، قرآن کے جلا دیے گئے، مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، کوئی پرسان حال ہے؟ اور سرکار کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ ارے ہمارے گھروں کو جلا لو، ہمارے کو جلا دو، لیکن ہم سرکار کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ کریں گے بھائی آپ؟ پھر آواز اٹھانا نہیں کہ اٹھانا ہم؟ ہاں بولیے، پھر کون کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں سیاسی لوگ؟ کہاں ہیں؟ کل دیکھیے، کل احتجاج کیا جا رہا ہے، ہم اس احتجاج کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ سرکار کی شان مبارک میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور آپ کے اندر بھی لوگ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے سرکار کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کے جب ہی پتہ ہے، بھی مولانا باقر صاحب نے حدیث آپ کو سنائی کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو، اولیاء کو منبر پہ بٹھایا جائے گا۔ ابھی قیامت ہوئی کیا؟ سرکار بولے قیامت میں بٹھایا جائے گا۔ اب سرکار کی بات پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو آپ گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ اور انبیاء اور شہداء رقص کریں گے کہتے، ابھی ہوا کیا؟ وہ سرکار یہ تک بول رہے ہیں کہ انبیاء اور شہداء رقص کریں گے اور ان کو نور کے منبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ اب آپ کو اس حدیث پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اب کوئی بولا کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے تو وہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ اپنی رشتہ داری دیکھیں گے یا رسول کی محبت دیکھیں گے؟ آپ بولیے میرے کو، سمجھے؟ اب ہمارے کو بدنام کر رہے ہیں کہ ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، ان کا تقریر کیا سننا؟ مطلب نکو سنو، آپ لوگوں کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو آدمی سرکار کے دیوانے بیٹھے تو بس ہے۔ مجمع کے لیے کبھی شجاعت علی تقریر نہیں کرتا، عاشقوں کے لیے تقریر کرتا ہے۔ لوگ یہ بولیں گے آپ کہنے کتنے لوگ تھے، ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے، عشق مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، اور ہم عشق مصطفیٰ آپ کے دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ بولیے، آپ ہی خود فیصلہ کیجئے کہ یہ لوگ سرکار کے علم غیب کے منکر ہیں
یہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار جب کہ بول رہے ہیں کہ ممبر پہ بٹھایا جائے گا، انبیاء اور شہداء رقص کریں گے، اور سرکار نے یہ بھی بتا دیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ان سے محبت کریں گے، آخر وہ کس عمل کیا ہے، کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا وہ صرف خدا اور رسول کے لیے محبت کرتے ہیں لوگوں سے، وہ لوگوں سے جو ملتے ہیں خدا اور رسول کی محبت سے ملتے ہیں، کوئی دنیائی غرض نہیں، رشتہ داری نہیں، مال کے لیے نہیں۔ حدیث میں وضاحت ہے اس کی، نہ مال کے لیے نہ رشتہ داری کے لیے نہیں ملتے، یہ حدیث سامنے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی سے بھی رشتہ داری رکھو تو مال کی محبت میں نہیں، سرکار کی محبت میں رکھو، اور سرکار کی محبت ملتی ہے غوث اعظم کی محبت سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ اب اس کے بعد اگر ہمارے کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ قرآن میں نہیں بول رہے ہیں، حدیث میں نہیں بول رہے ہیں، فلاں، تو آ کے بیٹھو، میں بتاتا ہوں آپ کو سکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کیا ہے۔ حدیثیں پڑھو، قرآن پاک پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا۔ خالی بیٹھے یا جلسہ سن لیے، پھر جا کے سرکار کے گستاخوں سے مل رہے ہیں، سرکار کے دشمنوں سے مل رہے ہیں، تو پھر جب تم کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، مسجدوں کی خدمت کر کے جا کے ان سے ملیں گے، تو پھر غیروں کو موقع ملے گا کہ نہیں کرے گا ہمارے نبی کی گستاخی کرنے کا؟ اگر ہم اپنے بازو والے کا بائیکاٹ کریں تو غیر بولیں گا کہ بھائی نے کلمہ پڑھا تو اس کو نکال دیے، تو ہم تو کیا انہیں ڈریں گا۔ اور جو سرکار کی شان میں گستاخی کریں گے تو پورے مل کے بھی احتجاج کرے تو کچھ نہیں ہوتا، ایک دیوانہ اگر اٹھے گا تو ساری دنیا پہ چھا جائے گا۔ آج جو ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، جو ہماری نمازوں میں اثر نہیں ہے، جو ہمارے تقوی میں اثر نہیں ہے، جو ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، جو ہماری دکانوں میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے اندر جو یہ ڈھیلا پنا آیا نا، صرف رسول کے دشمنوں سے ملنے کی وجہ سے آیا۔ اور میں کھلی طور پہ آپ کو بتاؤں یہ رسول کے دشمن ہے، جو سرکار کے وسیلے کے منکر ہیں۔ سرکار کا وسیلہ تو خود غوث اعظم لیتے ہیں۔ غوث اعظم کی آپ کتابیں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ کتنوں کے گستاخ ہو رہے ہیں ایک آدمی سے مل کے۔ انہیں میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا چاہنے والا ہے، میری خالہ ہے، خالو ہے، ماموں ہے، بھائی سب کو چھوڑو، غوث کا دامن تھا۔ اور غوث اعظم نے ہم کو سرکار کی محبت سکھائی۔ وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو بتا رہے ہیں، غوث اعظم عجمی تھے۔ یہ جیلان یا گیلان جو بھی کہیے آپ، یہ علاقہ ایران میں ہے۔ ایران سے آپ بغداد شریف آئے پڑھنے کے لیے تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے بغیر علم کے نماز بھی بیکار ہے۔ علم حاصل کر کے نماز پڑھنا، علم حاصل کر کے تقوی اختیار کرنا۔ خالی علم نہیں، کچھ بھی نہیں، نماز کیسا ہوتی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں ہے، وقت عشاء سے لنگے سے نماز پڑھ لے رہی، علم ہی نہیں ہے نا، بس نماز پڑھنا۔ کیا ہے معلوم، وہ سعودیہ کو جا کے آئے، عادت پڑ گئی نماز پڑھنے کی۔ یہ عادتاً نماز نہیں پڑھنا ہے، عبادتاً نماز پڑھنا ہے۔ اگر آگے مسجدوں میں کھڑے رہ گئے ٹانگاں چیر کے، لنگے سر، وہ لاپرواہی سے، تو کیا ہوتا معلوم، یہ نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کا مذاق ہو جاتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو تو علم کے ساتھ پڑھو۔ اور غوث اعظم دستگیر نے فرمایا میں نے علم حاصل کرتے کرتے خطب ہو گئے۔ علم کا یہ مرتبہ ہے، یہاں علم ہے نہ کچھ بھی ہے، اور یہ جلسے غنیمت ہے آپ کے لیے۔ یہ جو جلسے ہم کر رہے ہیں یہاں سے آپ کو علم ملتا ہے۔ آپ کتابیں پڑھتے کیا بھائی، ہمیں نامہ بولتے ہیں یہ کتاب پڑھے کیا آپ، تو آپ کو کیسا معلومات ہوں گے بھائی، آپ بتائیے میرے کو۔ آپ اپنے کاروبار میں لگے ہیں، پیسہ ہونا پیسہ ہونا پیسہ، تو پیسہ کام آئیں گا کیا؟ کل فرشتے آ کے پوچھیں گے تو پیسہ کام آئیں گا؟ وہاں خبر میں پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں تو غوث کی غلامی کام آئیں گی۔ آپ اچھا کھلے ذہن سے سنیے آپ میری بات کو، اور توجہ دیجئے کہ آخر یہ جلسہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو علم کی طرف لانا ہے۔ اور غوث اعظم نے فرما رہے ہیں کہ میں علم حاصل۔ والدہ محترمہ سے آپ نے کیا پوچھا؟ آپ نے پوچھا اماں جان مجھے اجازت دیجئے، میں بغداد کو علم حاصل کرنے جاؤں گا اور اولیاء اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ والدہ کی عمر 78 سال اور غوث اعظم کی عمر 18 سال۔
78 سال کی ماں محترم ولی کاملہ کو دیکھو، جس عمر میں بچے کی ضرورت ہے، علم کے نام پر اس بچے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آج کل کے ماں باپ کیا بولیں؟ کما کے لاؤ۔ ہاں، یہ نہیں بولیں کہ علم حاصل کرو، دینی علم حاصل کرو، جلسے میں آؤ۔ نہیں، اس کے کاروبار ہے۔ ارے کاروبار ہے تو ایک دن نہیں چھوڑ سکتا بھئی۔ یہاں کے جتنے لوگ ہیں نوجوان ایک دن تو آ سکتے نا، کیا روزانہ ہو بول رہے؟ علم حاصل کرنا نا، نہیں ان کی ایسا ہے، وہ انہوں ہے، یہ سب نہیں چلیں گا۔ وہاں چلے گی حشر میں تو رسول پاک کی محبت، غوث پاک کی محبت چلے گی۔ یہ سیکھنا ضروری ہے۔ خالی لاپرواہی سے بیٹھ کے سن لیے، اس کو کچھ بھی توجہ نہیں دیے، پھر جا کے سرکار کے گستاخوں سے ملے، پھر احتجاج کر رہے کہ فلاں گستاخی ہو گئی، تو آپ کی وجہ سے ہوئی گستاخی۔ آپ نے ان کو بڑھاوا دیا، آپ نے کہا یا غوث کہنا شرک ہے۔ ایسے لوگوں کو لے کے احتجاج کرے تو احتجاج کامیاب ہوتا؟ بولو آپ، جو بول رہے ہیں یا غوث کہنا شرک ہے، ان کو لے کے احتجاج کرے تو احتجاج کامیاب ہوتا؟ جن سے رحمت دور ہے ان کے لیے ان کو احتجاج لے کے کرو، جو یا غوث کہنا برکت ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ جب تک ایسے لوگوں سے تعلق رہیں گا، ایسے واقعات دنیا میں ہوتے رہیں گے۔ ہم کو ایک طرف ہو جانا ہے، رسول پاک کے گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرو اور ان سے دور رہو، تو جب کہیں ہم کو غوث اعظم کی رحمت ملتی ہے، آپ ان سے بھی ملیں گے، ان سے بھی ملیں گے، ان کے پاس بھی جائیں گے، ان کے پاس بھی جائیں گے، ان کو بھی دعوت میں بلائیں گے، ان کو بھی جو ہے نا اپنا عزت دیں گے۔ تو غوث اعظم کے گستاخوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے، ان کو ذلیل کرنے کا حکم ہے۔ غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جو غوث اعظم کے، جو رسول پاک کے گستاخ ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو باطل فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اگر کوئی ذلیل کرے گا تو اس کو جنت میں 100 درجے ملیں گے۔ آج ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں، ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ ہم ہر ایک کو لے کے نہیں چلتے، ہم غوث کے غلاموں کے ساتھ ہیں، ہم خواجہ کے غلاموں کے ساتھ ہیں۔ تو والدہ سے آپ نے 78 سال کی عمر میں ایسی والداؤں کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی والدہ نہیں ہے تو والدہ کو چھوڑنا غوث اعظم کا دامن تھامنا، والد کو چھوڑنا غوث اعظم کا دامن تھامنا۔ ایسے والدین نے کما کے لاؤ، والدہ کما کے لاؤ، یہ نہیں پوچھے تمہارا ایمان کدھر ہے، تم کون سے، کچھ بھی ہو جاؤ کما کے لائے تو بس ہے، کچھ بھی ہو جاؤ پیسہ ہے تو بس ہے، کچھ بھی ہو جاؤ بینک بیلنس ہے تو ہے۔ ایسا بینک بیلنس ایسے کمائی کام نہیں آئے گی، دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ میں بچنا ہے تو غوث کی غلامی کرنا ہے۔ سب چھوڑنا پڑتا، پیسہ خرچنا پڑتا، اور مال و دولت خرچنا، ماں باپ کو چھوڑنا۔ غوث اعظم نے اپنی 78 سالہ ماں کو چھوڑا، ماں نے اجازت دی۔ ایسی ماؤں کی آج ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کو علم دینے کے لیے، اپنے بچوں کو تقویٰ سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو رسول پاک کی غلامی سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے ایسے ماؤں کی ضرورت ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے جب غوث اعظم نکلے تو آپ نے پوچھا اماں جان آپ کس لیے رو رہی ہیں؟ کیا میرے جدائی کی وجہ سے رو رہی ہیں؟ تو آپ نے کہا بیٹا اس لیے نہیں رو رہی ہوں میں، تم تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جاؤ۔ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب ہماری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی۔ یہ ہے ولی کاملہ میری غوث پاک کی والدہ محترمہ۔ آپ کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، خالی ان کا نام لیے تو نجات ہے اگر عقیدت کے ساتھ۔ ان کے دشمنوں سے مل کے نام لیے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، انہوں بھی ہونا انہوں بھی ہونا نہیں، ہم کو کچھ نہیں ہونا، ہم کو غوث ہونا۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ یہ آ جاؤ آپ، سچی غلامی غوث اعظم کی سمجھو ان جلسوں کے ذریعے سے۔ اور غوث اعظم نے کیا کیا؟ بغداد میں آ کے علم حاصل کیا۔ آج کے بچوں کو دینی تعلیم نہیں۔ آپ ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، ہم لوگ جو ہے نصاب خدمت اہل شریعہ کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں
یہ بتایا جائے گا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، یہ بتایا جائے گا کہ وضو کیسا کرنا ہے، یہ بتایا جائے گا کہ پانی پاک کون سا ہوتا ہے، ناپاک کون سا ہوتا ہے، یہ بتایا جائے گا طہارت کیسی ہوتی ہے، یہ بتایا جائے گا کہ غسل کرنا کیسا ہے شرعی طور پہ، اور وضو شرعی طور پہ کیسا ہوتا ہے، روزہ کیسا رہنا چاہیے، کیا کیا چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے روزہ صحیح ہوتا ہے، اور کیا کیا طریقے ہیں، تمام چیزیں نصاب خدمت اہل شریعہ ہے، اس کا درس اس اتوار سے غوث اعظم کے صدقے میں شروع کیا گیا ہے۔ میں خصوصاً نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہر اتوار کو آپ 11 بجے جامع مسجد افضل میں جو پہلا مرکز آئیے، یہ علم حاصل کیجئے۔ اس لیے بڑے بڑے صوفیاء نے فرمایا ہے بغیر فقہ کے کوئی صوفی نہیں ہو سکتا۔ فقہ کی تعلیم ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ کچھ آتا نہ جاتا ٹانگا چیل کے نماز پڑھ لیا، آپ ان کو بھی نماز نہیں سمجھ رہے ہیں، لنگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، کرونا کے ڈر سے ماسک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ ارے آپ کو کرونا کا اتنا ڈر کیوں ہے بابا؟ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، رسول پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ ہاں، ارے میرے کو دیکھو نا، ڈانٹ کے مسجد سے نکال رہے لوگوں کو، نو مارکس نو انٹری کہتے۔ تم کون مسجد سے روکنے والے؟ تم کون کہ مسجد سے روکنے والے؟ اللہ کے گھر میں آیا ادب سے تو وہ کرونا اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کرونا کو بھگا دے سکتا ہے۔ وضو کرنا خود ہمارا سینیٹر ہے، تو مسجدوں میں سینیٹر لا دیے، یہ علماء ہے؟ ماسک لگا کے پھر رہے ہیں، یہ عالم ہے؟ یہ ہے تمہاری؟ تم غوث اعظم کے غلام ہے؟ غوث اعظم کا نام ہمارے کے لیے رحمت ہے، اور جب رحمت آ جاتی ہے تو زحمت خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ یہ یقین کامل رکھنا، تو نہ کوئی بیماری آتی، نہ بلا آتی، نہ مصیبت آتی۔ مگر آپ کو یقین کہاں ہے؟ آپ کو ڈاکٹروں پہ یقین ہے، آپ کو سائنس پہ یقین ہے۔ جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں غوث اعظم کا علم شروع ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں نا غوث اعظم کون ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، اولیاء اللہ کیا ہے؟ ارے درگاہوں کو بند کر کے رکھیں، ہولے درگاہ ہے، شفا خانہ ہے، جہاں جس مرض کا علاج نہیں ہوتا وہ مرض کا علاج درگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے درگاہوں میں آ کے لوگ شفا یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ جاؤ میرا حسینی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ جا کے پوچھو، حضرت بیرون سرکار کی درگاہ پہ بیٹھنے والوں سے پوچھو، بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہوں پہ پوچھو، یوسف بابا شریف بابا آپ کے پاس حاضری دینے والوں سے پوچھو کہ بھائی ڈاکٹر ہمارے کو ہاتھ دے چکے تھے لیکن ہم یہاں روز حاضری دیے تو ہمیں شفا یابی ہو گئی، ہم کو کامیابی مل گئی۔ لوگ جو ہے بے روزگار، پیسے کو محتاج تھے، لیکن یوسف بابا کے پاس حاضری دیے، مینا حسینی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضری دیے، بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضری دیے تو ان کو غیب سے نوکری مل گئی۔ پوچھو جا کے کھڑے رہ کے، آخر کیوں آ رہے تم یہ بابا صاحب کے پاس، کیوں آ رہے یوسف بابا کے پاس، کیوں آ رہے مینا حسین بغدادی، کیوں آ رہے بیران شاہ صاحب اللہ رحمت اللہ کے پاس، کیوں آ رہے بیرون اللہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ کے پاس؟ تو لوگ بولیں گے کہ یہاں ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ جہاں ساری دنیا فیل ہو گئی تھی، یہاں آنے کے بعد ہم کو رحمتیں ملی، ہمارا گھر پیسوں سے بھی بھر گیا، برکتوں سے بھی بھر گیا۔ اگر اولیاء کی بارگاہ میں عقیدت سے جائے نا تو پھر فیض ملتا ہے۔ وہی بات بتانے کے لیے یہ جلسے رکھے گئے ہیں۔ ہم سائنس پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم سائنس کا کلمہ نہیں پڑھیں، ہم ڈاکٹروں کا کلمہ نہیں پڑھیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ کیا یہ مسجدوں کو خراب کر دیے، پتھروں پہ نماز آپ پڑھا رہے ہیں، آپ تو جانی نماز میں پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز، لوگوں پتھروں پہ پڑھنا، تو امام صاحب کو نہیں آتا کیا کرو نا؟ میرے کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب مسجدوں میں گیا تو پتھروں پہ حملہ کیا ہے، امام صاحب کے لیے مصلی ہے، امام صاحب پہ حملہ نہیں کرتا، کیا کرو نا، یہ امام ہے بول کے؟ ہاں، آپ کہیں کو جانی نماز آپ بھی کرو، پتھر پہ پڑھو۔ کدھر بابا، کس کو سکھانے نکل گئے؟ حدیثوں کی ایسا لگا دوں گا انبار۔ آپ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو کمیونزم کی طرف ڈھکلا جا رہا ہے، آپ کو سوشلزم کی طرف ڈھکلا جا رہا ہے، آپ کو لبرلزم کی طرف ڈھکلا جا رہا ہے، اور میں آپ کو اسلام کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ باتیں نکالو۔ اب کئی گنے لگا رہے مارکس، بولو آپ
اب بھی تو لگا کے آنا نا. اب چلے گا کیا؟ کرونا ابھی بھی ہے. اب کہیں کو نہیں ہے، اب کہیں کو نہیں لگے، کہیں کو نہیں لگے یہاں، کہیں کو بچھا جانی بات، کہیں کو ماسک نہیں لگائے آپ. اب میں تو شروع سے آخر تک نہیں لگاؤں. پھر لوگوں سے کرونا والے سے ملتا ہوں میں ایسا ہاتھ ملاتا ہوں. ارے کرونا کی طاقت ہے غوث کے غلاموں کا مقابلہ کرنے. آپ کو یقین نہیں ہے رسول پاک پہ، آپ کو یقین نہیں ہے قرآن پاک پہ، آپ کو یقین نہیں ہے اپنے کلمہ پڑھنے پہ، آپ کو یقین نہیں ہے غوث کی غلامی پہ، آپ کو یقین نہیں ہے درگاہ پر، آپ کو یقین نہیں ہے اولیاء اللہ پر. اس لیے ہم غوث اعظم کا جلسہ رکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم نے مردوں کو زندگی عطا فرما دی ہے. جب غوث اعظم مردوں کو زندگی عطا فرما سکتے ہیں تو اس کرونا کو بھی بھگا سکتے ہیں. غوث اعظم میں وہ طاقت تھی، مردے کو زندہ کرتے تھے، زندے کو مردہ کرتے تھے. غوث اعظم وہ طاقتور ہے. یہ تو آپ واقعات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے سنے ہیں. میں آپ کو صرف لیبرزم سے بتا رہا ہوں. اس وقت لیبرزم آ گیا ہے. ہاں، منہ پہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اپنے آپ کا نام مسلمان ہے، مگر لیبرزم. آپ جا کے بولو نا، 3 بجے رات کو کھا رہے سو، جا کے بولو نا وہاں. ہاں، مسجدوں میں کیا حکومت کر رہے ہیں؟ بولو نا. جو شادیاں ہو رہے ہیں تو اتنے پٹاخے لگا رہے ہیں، میلاد کے جلوس میں ہی نظر آ رہا آپ کو. 3 بجے رات تک جو پٹاخے چھوڑ کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ تکلیف مفتی صاحب نہیں دکھ رہے ہیں. میلاد میں اگر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، نوجوانہ کچھ ناچے کودے تو آپ کو وہ نظر آ گیا. اور وہ مفتی بول رہا ہے کہ خبر میں کیڑے پڑیں گے، مطلب تیرے ہی پڑیں گے. یہ بچوں کی خبر میں ہیرے جواہرات پڑیں گے جو یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نکل رہے ہیں. نعرہ تو یا رسول اللہ لگا رہے ہیں نا، تیرے کو یا رسول اللہ کے نام پہ نہیں ہے. ارے حضرت بانی جامع نے تو کیا لکھا شعر؟ وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے. حضرت بانی جامع کا شعر سنا رہا ہوں، وہ نظامیہ کے مفتی کو. وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردہ زندہ ہو گئے اس میں پاک نام سے. یہ بانی جامعہ پڑھ لے انوار احمدی. صرف سرکار کے نام سے مردہ زندہ ہو گئے. اور حضرت آدم کی وحشت دور ہو گئی. جب پہلے آدم علیہ السلام کی وحشت جب سرکار کے نام سے دور ہو سکتی ہے تو ہمارے بھی مرض، ہمارا بھی کرونا، ہماری بھی مصیبتیں، ہماری بھی آفتیں نام مصطفیٰ سے ٹل جاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یقین پیدا کرو. جب حضرت آدم کی وحشت دور ہو سکتی ہے تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہماری مصیبت ہی کتنی ہے. ارے رسول پاک کا نام تو نام، غوث اعظم کا نام لے لیتے ہیں تو مصیبت دور ہو جاتی ہے. خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں تو مصیبت دور ہو جاتی ہے. بھائی علم حاصل کرو، روحانی لوگوں میں بیٹھو، اللہ والوں کے قریب جاؤ، پتہ چلے گا. غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کے خادم کو بار بار ناکاری تھی تو ان کو شرمندگی ہوئی. ارے میں غوث اعظم اتنی بڑی بارگاہ، پہلے ادب تھا نا، آج کل کیا ہے جماعت میں بٹھا کے سرو کر رہا. یہ نماز ہو رہی؟ ادب ہے نماز کا. پہلے تو لنگے سر ہمارے اماموں کو، ہمارے خطیبوں کو، ہمارے موذنوں کو، ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھو. ٹوپی پہنو نہ تو رسی لگاؤ. نہ کوئی خطیب بولتا غنیمت ہے آ رہی. غنیمت نہیں ہے. تو نماز پڑھا تو کیا، نہیں پڑھا تو کیا، تیری حیثیت ہی کیا ہے. تو کیا نماز پڑھ تو ادب سے پڑھ. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی آ کے یہاں لنگے نماز پڑھا تو آپ برداشت کرتے؟ برانا آ کے نماز پڑھا ہوتی نماز. انہیں بولتا میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں تو آپ بولتے کیا نماز ہی تو پڑھنا نا بیچارہ، تو لنگے پڑھ رہا نا. بولیں گے نہیں بولیں گے آپ، ٹوکیں گے نہیں ٹوکیں گے. لنگے نماز ہوتی؟ آپ بولیں گے کوئی لنگا آ گیا یہاں پہ، انہیں بولا میں نماز کے لیے ٹھہر گیا، تو آپ کچھ بھی نہیں بولتے، ڈھکل کے بڑھا دیتے. بڑھاتے کہ نہیں بڑھاتے؟ بولو نا. ارے بعض مسجدوں میں مارکس نہیں لگائے تو بڑھا دے رہے ہیں. ارے آپ کون بھائی؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہاں بھائی آپ کون بولنے والے مارکس لگاؤ؟ کیا رسول اللہ بولے اب یاد نہیں آئی سنت؟ میلاد میں یاد آتی کیا ایسا ہوا کیا؟ سرکار منائے کیا؟ صحابہ منائے کیا؟ تو پھر میں پوچھا کہ صحابہ مارکس لگائے کیا؟
मास्क नहीं लगा के आए तो सहाबा बड़ा है क्या? ये मिलाद में याद आता तुम्हारे को? मिलाद नबी मना है क्या? गौसे आजम का झंडा सहाबा उठाया क्या? हमारा पागल हो गया क्या? गौसे आजम 500 साल के बाद पैदा हुए, सहाबा का ही कुछ झंडा उठाएंगे? सहाबा तो रसूलुल्लाह का झंडा उठाए हैं। हाँ। तो ये क्या है मालूम? आपको गुस्ताख बनाया जा रहा है, आपको बदअकीदा बनाया जा रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था आपको, रेत बह रही थी उनकी, बार बार ना करी तो थूक आ रहा था, तो वो शर्मिंदा हुए। गौसे आजम ने पलट के देखा, क्या बात है? बोले हुजूर बेअदबी हो जा रही। उन्होंने मेरे बार सरकार ने ऐसी नजर डाली, बोले अब आइंदा नहीं होगा। खाली नजर डाल दिए तो वो फरमाते हैं कि उम्र भर ना मेरे को रेट आया ना थूक आया। ये है नजर में इलाज, उस गौस के हम मानने वाले हैं। इसलिए वजीफा पढ़ो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शानिल्लाह। ये तो बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने बताया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया, निजामुद्दीन महविलाई ने बताया, बंदा नवाज ने बताया। बंदा नवाज ने क्या कहा? या कुतुब या गौसे आजम या वली रोशन ज़मीर बंदा हम दरमानदा हम जुस्तोना दारन दस्तगीर बरदरे दरगाह वाला साइलम है आफ्ताब खातिर नाशात कुन या शात पीराने पीर। पीराने पीर आपकी ज़ात तो वो है कि जो गमज़दा है उसको खुशी अता फरमाते हैं। ये बंदा नवाज का अकीदा है। अब तुम बंदा नवाज की दरगाह पे बैठ के, औलिया की दरगाह पे बैठ के उनसे रोक रहे कि नको आओ यहाँ पे, वहाँ पे नको आओ, जबकि वो हमारे लिए शिफा खाना है। हमारी रूहानी इलाज भी होती है, जिस्मानी इलाज भी होता है। औलिया की नज़र से हर इलाज होता है, ला इलाज भी औलिया की नज़र से शिफा याब हो जाता है। ये गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बता दिया लोगों को। कई लोगों का ऐसा ऐसा सरकार ने नज़र फरमाई, अरे भाई सरकार ने तो डूबती कश्ती को निकाल दिया ना। देखो सरकार दर्द दे रहे हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्द देते दर्दे आपने हाथ आगे बढ़ाया उसके लिए, तो आपकी आस्तीन भीगी हुई थी। अब जो है शागिर्दों को, मुरीदों को इतनी तो हिम्मत नहीं थी इस दौर में, तो आप ऐसा है, ये टोपी पहनो नहीं बोलेंगे किसी को। हाँ, कोई अकड़ के बात करेंगे, आप घूरे क्यों मेरे को, वो ऐसा करे, वो फुला करे, ऐसे बातें करिए। मगर नमाज में इमाम साहब, खतीब साहब नहीं बोलेंगे टोपी पहनो बोल के, डरते नहीं। उन्हें क्या लड़ाई होता है, कई लड़ाई होती, अच्छी बात बताए तो लड़ाई होती। हाँ, हाँ, खराब बात ही करेंगे। अक्सर देखो आप शराबियों को कुछ बोले, वो आदत है उसकी, पीता उन्हें, कई को पीता बोल के 2 लट मारना नहीं। कई को पीता भाई, तू मुसलमानों के पिता, शर्म आती तेरे को? हाँ, कभी आप अमर बिल मारूफ नहीं है निम्न का बाप पढ़े, कुछ भी ये नहीं मालूम नहीं, उन्हें पीते, उन्हें ऐसी है, उनकी आदत है यहाँ नहीं पीना। चलो इन पीवटों को पैसे देते, पीवटों की हमदर्दी, बैठो बैठो नहीं मानना, उन्हें मर गया तो मर गई तो अच्छा ही है, पिया क्यों? सरकार की गुस्ताखी करा क्यों? सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं वो वाक़े के ये वाक़या याद आ गया मेरे। आप देखिए हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर के वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे। बादशाह, उस दौर का बादशाह, खलीफा जिसको बोलते थे, खलीफा, बादशाह भी नहीं खलीफा, खलीफा की शराब जारी थी, घड़े शराब के। हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त गौसे आज़म के वालिद रोक के पूरे घड़े फोड़ दिए। सुने, ये है मेरे गौस के वालिद, यहां बोल रहे नहीं उन्हें पीता, उनकी आदत है, आदत को छुड़ाओ नहीं तो मिले न को उससे। सरकार बोल रहे नहीं पीना, इन्हें पीता, और आप हमदर्दी कर रहे हैं। हाँ, अब पीने से बीमारियां नहीं आते, जब बोला ना नको पियो बीमार आती, खाली मार्क्स लगाए तो बीमारी आती क्या? अरे जरा अकल से तो काम लो। तो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने घड़े फोड़ दिया उसके। बादशाह गुस्से में आ गया, बादशाह को जाके तला दिए। वो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मूसा रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह के घड़े फोड़ दिए शराब के। बादशाह बुलाया दरबार में, आप गए। दरबार में जाने के बाद बादशाह था, आपने खलीफा बड़े तंगे पूछा, आपने शराब के घड़े क्यों फोड़े? तो बोले मैं मोहतसिब हूं। हाँ, उन्हें बोला आप मोहतसिब? हाँ, आपको कौन मोहतसिब बनाया? बोले तुझे जो खलीफा बनाया उन्हें मेरे को मोहतसिब बनाया।
یہ بولنا تھا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، تخت سے اتر گیا۔ ایک جملہ دیکھیے، جو تجھے خلیفہ بنایا وہی مجھے محتسب بنایا۔ تو کیسا شراب پیتا، تیرے کو بچا لیو میں جہنم سے، میں محتسب ہوں۔ انہیں بولا آپ کو کون محتسب بنائے؟ تو بولے تیرے کو جو بادشاہ بنایا اسی نے مجھے محتسب بنایا۔ یہ جملہ بولنا تھا، کانپنے لگ گیا، تخت چھوڑ گیا، آپ کے قدموں میں آ گیا، آ کے کہنے لگا حضور آپ مجھے بچا لیے، آپ کا شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور میں آئندہ سے یہ حرکت نہیں کروں گا، اب آپ یہ پوری جو ہے ہمارے شہر کے آپ محتسب ہو جائیے۔ بولے مجھے محتسب شہر کے انہوں نے، اللہ نے مجھے بنا دیا، تم کون بنانے والا ہے؟ اتنی ہمت آپ میں؟ معاملی ایم پی کو نہیں بول سکتے آپ، معاملی ایم ایل اے کو نہیں بول سکتے، معاملے کونسلر کو انہوں بول رہے ہیں، انہوں لگاؤ بول رہے ہیں، انہوں لگاؤ بول رہے ہیں۔ اتنی ہمت پڑھو، غوث اعظم کا نام لیے تو ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ بادشاہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آیا نذرانہ دینے کے لیے۔ غوث اعظم کسی بادشاہ کے لیے نہیں اٹھتے تھے، یہاں تو معاملی کونسلر کے لیے ارے کیا ہے آپ؟ کیا ہے آپ؟ امام ہیں، آپ واعظ ہے، آپ خطیب ہے، آپ عالم ہے، کیا ہے آپ؟ کیا چمچے ہیں آپ؟ کون ہے آپ؟ وہاں تو خلیفاؤں کو نہیں مانے، ہم کہتے معاملی پیسے والوں کو، معاملی یہ سیاسی لوگوں کو ماننا کہتے۔ کیا ہو رہا؟ دیکھو گستاخیوں پہ گستاخیاں ہو رہی، کیا کر لے رہی سرکار کی شان میں گستاخیاں، کتاب لکھی گئی سرکار کی شان میں گستاخی کی، کدھر خبر ہے؟ آپ ملیں گے گستاخوں کے ساتھ تو ہمت نہیں رہے گی، ہمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب عاشقوں کے ساتھ رہیں گے۔ چھوڑو یہ باتاں، سچے عاشق رسول بننے کی کوشش کرو۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں وقت کا خلیفہ حاضر ہے، اور غوث پاک کسی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بادشاہ پہلے آ کے بیٹھتا تھا، غوث اعظم جب آتے تھے بادشاہ کو اٹھنا پڑتا تھا، اور بادشاہ کو سرکار غوث اعظم ایک واحد ہے، سرکار غوث اعظم کی ذات کہ جو بادشاہ کو حکم دیتے تھے اور یہ لکھتے تھے تو یہ کام کرے گا ورنہ میں تیری سلطنت چھین لوں گا۔ حکم دیتے تھے غوث اعظم، ایسا چمچا گیری نہیں کرتے تھے، اگر تو یہ نہیں کریں گا تو میں تجھے معزول کر دوں گا، تو اپنے تخت پہ نہیں رہے گا۔ یہ ہے شان غوث اعظم کی۔ آپ غوث اعظم کو سمجھے کیا؟ غوث اعظم کے سچے غلام پڑھو، ہر پیسے والا ٹھوکر میں ہے۔ ہاں اس لیے تو حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے؟ سلاطین جہاں کو تو بادشاہوں کو نہیں دیکھے تو ایم پیوں کو ایم ایل اے کو کیا دیکھیں گے یار؟ آپ ہیں نا کہ نہیں ہے؟ ڈر رہے تو نہیں نا آپ لوگ؟ ڈر رہے ہیں کیا؟ کتنے لوگ ڈر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے؟ یہاں بولنا مسکرانا الگ ہے، آتے بابا اٹھا با وہ صابا، غوث اعظم کا غلام ہوں میں، کام صحیح کر، جو ذمہ داری ہے کر۔ تو ہمارے کو مشرکانہ عمل کا استعمال کرنے لگا رہا، تو ہم جو ہے نا ہمارے کو جو ہے وہابیوں سے ملا رہا، تو کہے کا لیڈر ہے رے؟ غوث اعظم نے ہم کو توحید سکھائی اور تم ہماری توحید بھی چھین لے رہے، شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے، اور ہیپی فلاں ہیپی فلاں، کہے کا ہیپی رے؟ ہیپی عید میلاد النبی ہے خالی، ہیپی عید میلاد النبی، یہ ہیپی ویپی نہیں ہے۔ میٹھوں کے ڈبے تقسیم کرتے تم لوگ، ہاں ان کے پاس جاتے، اس لیے تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہو رہا ہے، تم شرکیہ اعمال کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے شرک سے چھڑایا، خدا سے ملایا۔ اس لیے حضور بیرون نے سرکار دو عالم کے تعلق سے لکھا، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ انہوں ہمارے کو بتوں کے قریب کر رہے ہیں، نہیں وہ بھی بھائی ہے کہتے، کہیں گے بھائی وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے تو بھائی ہوتا ہے، سمجھے؟ بھائی ہر ایک بھائی نہیں ہوتا، یہ بھائی وہ بھائی بولے تو چلے آتے 12 کے بھاؤ میں، اللہ بولتا اس کے بھائی تھے نا، دوزخ میں جاؤ، بھائی ہے تمہارا بھائی۔ اور ہمارے بھائی جو رہیں گے
ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. یہ بھائی کہتے وہ بھائی کہتے. ارے یہاں بیٹھ کے سن, پہلے سمجھ لے کس کو بھائی بولنا. بھائی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے. بھائی وہ ہوتا ہے جو مولا علی کا غلام ہوتا ہے. بھائی وہ ہوتا ہے جو صدیق اکبر کا غلام ہوتا ہے. بھائی وہ ہوتا ہے جو غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے. بھائی وہ ہوتا ہے جو خواجہ غریب نواز کا غلام ہوتا ہے. انہوں کمپرومائز کرنے کی جا رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. کہاں سے حل ہوتا؟ غریب نواز نے کمپرومائز کیا. اگر غریب نواز کمپرومائز کرتے تو جے پال جوگی سے مقابلہ کہیں کا ایسا کرتے. ارے آپ لوگوں کو غلط سمجھایا جا رہا ہے. آپ لوگ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, انہوں کام بنیں گے, انہوں آپ کا کام بگاڑ رہے ہیں, آپ کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں. دیکھیے وقت کا خلیفہ حاضر ہے غوث پاک کی دربار میں, اور اشرفیوں کی تھیلی. سرکار بولے میں نذرانہ نہیں لیتا. ارے حضور مجھے خدمت کا موقع دیجئے, آپ یہ اشرفیوں کی تھیلی قبول فرما لیجئے. آپ بولے نہیں لیتا, لے کے چلے جاؤ. اصرار کرنے لگا تو غوث اعظم نے 2 تھیلیاں اٹھائی. اشرفیاں بری ہوئی اس میں. اشرفی دھات کی ہوتی, کوئی بکرا نہیں تھا, وہ کوئی مرغی نہیں تھی, کوئی جو ہے بلڈ باٹل نہیں تھا. وہ کیا تھے؟ وہ کیا تھے بولیے؟ اشرفیاں کیا کی ہوتی ہے؟ وہ سونے کی دھات ہوتی, دھات. غوث اعظم نے اس کا ایسا نچوڑا تو خون بہنے لگ گیا. یہ غوث اعظم کی شان ہے, دھات سے خون نکال دیا. اب کیا نہیں کر سکتے غوث اعظم؟ اب کرونا بھگا سکتے نہیں بھگا سکتے؟ اب مرضوں کو دور کر سکتے نہیں کرتے؟ آپ بولو نا بھائی. اگر میں غلط بول رہا تو اٹھ کے بولنے کی اجازت ہے آپ کو. غلط بول رہے ہیں آپ بول کے, ہمت ہے تو بات کرنا ہم سے. بولیے. اب غوث اعظم جو چاہے کر سکتے نہیں کر سکتے؟ دھات اس میں سے خون نکل سکتا؟ آپ ابھی پیسہ نکالو, اس کو توڑو, خون نکلتا کیا؟ دیکھو آپ. دیکھیے آپ کی انگوٹھی توڑو, خون نکلتا. یہ دھات کی چیزوں سے خون نکلتا. آپ بولیے, آپ بولیے نا بھائی. مگر غوث اعظم نے جب اس کو نچوڑا تو خون ٹپکنے لگا. کہنے لگے اگر مجھے رسول اللہ کا پاس نہ ہوتا, تو رسول اللہ کے, چونکہ وہ عباسی خلیفہ تھے, رسول اللہ کے جو ہے چچا کی اولاد تھے, تو اگر مجھے رسول اللہ کا پاس نہ ہوتا, تم رسول اللہ کے چچا کی اولاد نہ ہوتے, تو اتنا نچوڑتا یہ خون تیرے محل تک جاتا. محل تک جاتا. ظلم کر کے لوگوں کا خون چوس کے مجھے نظر دینے کے لیے آیا, لے اٹھا جا. یہ ہے غوث اعظم. پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے, مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی. ایسے بنو, ایسی 11ویں کرو, ایسا جلسہ کرو. کیا چمچہ گیری میں جا رہے ہیں, انہوں تو آپ کا ایمان خراب کر رہے ہیں, آپ کو بے ایمان بنانے, لبرزم کی طرف لے جا رہے ہیں. اب دیکھو سنڈے پنڈے کنڈے گنڈے منڈے بنا کے کنڈے کر دے رہے ہیں لوگوں کے ایمان. کتنی بے شرمی ہو رہی ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا جب بے شرمی بڑھ جاتی ہے, جب امر بالمعروف نہیں عن منکر نہیں ہوتا ہے, جب بے شرمی بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے عذاب شروع ہوتے ہیں. تو پھر کرونا تو آئیں گا نا, اتنی بے شرمی کریں گے آپ. کوئی بولنے والا ہے, کوئی خطیب, کوئی امام مکہ مسجد کا خطیب ٹھہرا ہوا ہے, کسی کو نہیں بولتا کہ ٹوپی پہنو. چوک کی مسجد میں امام صاحب نہیں بولتے, اتنی مسجدیں ہیں نہیں بولتے. کوئی بھی کیسا بھی پڑھ لے, کوئی بھی آ کے نماز پڑھ لے. نماز ایسا ہوتی کیا؟ نماز پڑھنے کا ادب نہیں ہے تو نماز قبول کہاں ہوں گی؟ ادب سے نماز پڑھنا تو سمجھ میں آتی بات. تو آپ نے نچوڑ کے خون نکال دیا. ایک مرتبہ بادشاہ آیا, خوشامد کو آتے تھے, سرکار کی بارگاہ ہے بے کسبنا میں, حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. وہ بادشاہ خلیفہ آیا, آ کے کہنے لگا, خوشامد کرنے لگا, حضور آپ سے تو بڑی بڑی کرامتیں ہوتی ہیں, آپ اس وقت کوئی کرامت بتائیے. تو حضور بولے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس وقت سیب کا موسم نہیں تھا. کہنے لگا حضور میرے کو سیب کھلائیے. سیب کھانا چاہتے ہیں جب کوئی موسم نہیں تھا سیب کا. دیکھیے آپ, خوشامد کر رہا ہے غوث اعظم کی. کون؟ بادشاہ وقت. اگر ہم سچے غلام ہو گئے تو ایم پی ایم ایل اے بھی ہمارے قدموں میں رہتے ہیں. سچے بنو غلام غوث اعظم کے. کدھر بابا, آپ لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں.